شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ما شاء الله ما شاء الله. والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيب وإله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین گرامی قدر، دعا ہے کہ خداوند متعال آپ احباب کا اس بارگاہ مقدس میں آنا اور ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. تمام مریضان کو اور بالخصوص حاضرین کے مریضوں کو، اگر پریشان ہیں، کوئی پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو خداوند متعال ذکر امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں مریضوں کو شفا و پریشان مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے. دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے آخری امام حجت خدا مہدی دوران کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ماشاءاللہ. عزیزان گرامی قدر، سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے خداوند متعال کی لاریب اور بے عیب کتاب، وہ کتاب کی جس کی صداقت کی گواہی خداوند متعال خود کچھ ان الفاظ میں دے رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس لا ریب اور بے عیب کتاب کے اندر اپنے بے مثل و بے مثال اپنے منتخب، اپنے مصطفیٰ بندے کی طرف خدا وحی کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ماشاءاللہ. عزیزان، زندہ مثال ہے آپ کے سامنے، اور آپ مطالعہ اور صاحبان مطالعہ بیٹھے ہیں، طلاب کا مجمع ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس سورہ کوثر کا شان نزول کیا ہے، اور یہ سورہ کس ہستی سے متعلق ہے.
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت آپ کو معلوم ہے کہ 40 سال کی عمر میں پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی کو 2 فرزند عطا کیے تھے کہ جن کا نام قاسم اور محمد تھا، اور دونوں کو خدا نے عطا کرنے کے بعد واپس لے لیے۔ جب اللہ کے پیغمبر سے یہ دونوں بیٹے جدا ہو گئے، دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے، تو دشمنان محمد رسول کو تانا دینے شروع ہو گئے، کہا کہ ہذا الابتر، کہ یہ تو وہ پیغمبر ہے کہ جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس تانے سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ کفار مکہ بھی یہ جانتے تھے کہ قاسم اور محمد کے علاوہ پیغمبر کی کوئی اور اولاد نہیں ہے۔ یا پتہ چل گیا کہ زہرا سے پہلے رسول کی جو بیٹیاں ثابت کرنے کے لوگ لگے ہوئے ہیں، درپے ہیں، تو اس آیت کریمہ سے، اس سورہ کوثر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول کی زہرا کے علاوہ کوئی اور اولاد موجود نہیں تھی۔ جب یہ تانے ابتری بڑھ گئے، اب پیغمبر چونکہ رحمت للعالمین ہے، جانتے ہیں کہ اگر شکایت کی بارگاہ خدا میں، تو جس طرح سے نوح نے شکایت کی تھی ان کی قوم پہ عذاب، حضرت موسیٰ کی قوم پہ عذاب، حضرت شعیب کی قوم پہ عذاب، یہ رحمت للعالمین ہے، رحمت گوارا نہیں کر رہی کہ خدا کی بارگاہ میں اس شکایت کو لگایا جائے کہ مجھے تانے ابتری مل رہے ہیں، لیکن رسول اندر سے اپنے اندر پریشان ہیں کہ مجھے لوگ تانے ابتری دے رہے ہیں۔ وہ خدا تو علیم بذات الصدور ہے، جب دیکھا کہ میرا پیغمبر اندر سے پریشان ہے، مضطرب ہے، تو سورہ کوثر کو نازل کیا، سورہ کوثر کو نازل کیا، اور نازل کرنے کے بعد پیغمبر کو تسکین قلب دیا اور کہا کہ اے پیغمبر، ہم تمہیں خیر کثیر عطا کر رہے ہیں۔ اور سورہ کوثر کے خواص بتانا چلا جاؤں، سورہ کوثر چونکہ منسوب ہے جناب زہرا سے، اور مفسرین نے کوثر کا ترجمہ زہرا سے کیا ہے کہ کوثر وہ خیر کثیر جو پیغمبر کو عطا کیا گیا ہے، وہ جناب زہرا ہے۔ اور اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں، صورتوں کے اندر آیات کا تکرار ہے، یعنی اگر کسی صورت کے اندر ایک آیت ہے تو وہی آیت کسی دوسری صورت کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن سورہ کوثر کا امتیاز یہ ہے کہ خدا کو گوارا نہیں تھا کہ اس صورت کے اندر کوئی ایسی آیت آئے جو کسی دوسری صورتوں کے اندر ہو۔ مزاج کوثر یہ ہے کہ منفرد ہو، چونکہ مزاج فاطمہ یہ ہے کہ اس جیسی کوئی دوسری نہ ہو، یہ ہے کوثر۔ اور اگر کوئی یہاں پہ کوثر کے ترجمے میں اختلاف کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اسی سورہ کی آخری آیت کو دیکھ لے کہ کہا اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن ابتر ہے۔ تو ابتر وہ ہوتا ہے کہ جس کی نسل بریدہ ہو، جس کی نسل ختم ہو۔ اب پیغمبر کو جب تانے ابتری دیا جا رہا تھا، اس کے مقابلے میں جب سورہ کوثر نازل ہوتی ہے تو پتہ چلا کہ کوثر سے مراد وہی اولاد ہے کہ جو رسول کو عطا کی گئی ہے، اور وہ اولاد جو رسول کو عطا کی گئی ہے ماں سوائے اس کائنات کے اندر زہرا کے کوئی نظر نہیں۔ کون ہے زہرا؟
سبحان اللہ کیا کہے. دیکھیں انسان کے کمال انسانیت کیا ہے. انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح اور ایک جسم، یعنی مادہ اور عالم روح. ان دو مرکبات کا نام ہے انسان. جو عالم مادہ ہے یعنی جسم ہے، یہ انسان کو خداوند متعال نے اس لیے عطا کیا کہ اس کائنات کے اندر یعنی عالم مادہ میں انسان رہنے کے قابل ہو جائے. ورنہ کیونکہ سنخیت لازم ہے، جو چیزیں ایک جگہ پہ جمع ہو رہی ہیں ان کے لیے سنخیت کا ہونا ضروری ہے. اب انسان اگر عالم مادہ میں نہ آتا تو انسان اس کائنات کے اندر رہنے کے قابل نہ ہوتا. اور اس عالم مادہ کے اندر انسان کو قرار دینے کے لیے خدا نے مادی جسم عطا کیا، لیکن ساتھ ساتھ کہا کہ تمہارا یہ منزل اور تمہارا یہ مقام نہیں ہے، بلکہ تمہیں کمال کی طرف جانا ہے. اور اس کے لیے تمہیں روح یعنی عالم مجرد دیا ہے، جس کی سنخیت خداوند متعال سے ہے. ان دو چیزوں کا نام ہے انسان. اور انسان اپنے کمال کو پہنچتا ہے عالم روح کے ذریعے سے. اور انسان کا کمال کیا ہے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے. انسان کا کمال کیا ہے؟ عام انسان کا کمال یہ ہے کہ خدا کی ذات اس سے راضی ہو جائے. اگر اس سے اوپر مرحلہ، اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ خدا انسان سے راضی ہو جائے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان خدا سے راضی ہو جائے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ خدا سے انسان راضی ہو جائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان رضی اللہ بن جائے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ خدا کی رضاعت انسان کی رضاعت ہو. اور یہ مقام انبیاء ہے کہ جہاں جہاں خدا راضی ہوتا ہے وہاں وہاں انبیاء راضی ہوتے ہیں. آؤ بتاتا چلا جاؤں مقام زہرا کیا ہے، کمال زہرا کیا ہے. پیغمبر گرامی کا ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یرضا برضا فاطمہ ویغضب بغضبها. اللہ کی رضاعت فاطمہ کی رضاعت ہے اور اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب کے ساتھ ہے. انسان کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ خدا سے راضی ہو جائے یا خدا اس سے راضی ہو جائے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے. اور کمال انسانیت یہ ہے کہ جہاں جہاں انسان راضی ہوتا جائے وہاں خدا کی رضا. اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان نے راضی اللہ بننا کیسے ہے. پیغمبر نے معیار دے دیا کہ جس سے زہرا راضی ہوگی خدا اس سے راضی ہوگا. بس پتا چلا راضی اللہ اس کو کہا جائے گا جس سے فاطمہ راضی ہو. تو دنیا والوں سن لو، رضی اللہ کی ڈگریاں مفت میں نہ بانٹیے. راضی اللہ وہ ہوگا جس سے فاطمہ راضی. اسی لیے کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم. نعمت خدا کیا ہے کہ خدا کسی سے راضی ہو جائے. نعمت خدا ہے کہ خدا کسی سے راضی ہو جائے. اور وہ راستہ کہ جس پر تیرے صراط الذین انعمت علیہم، وہ بندگان خدا کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، وہ جس سے خدا راضی ہو جائے. ان کے راستے پر چلنے والے انعام کے مستحق ہیں. جس سے خدا راضی نہیں ہے وہ مغضوب علیہم ہیں. ان کو رضی اللہ نہ کہا جائے، وہ مغضوب خدا ہیں. آپ کی سماعتوں کا شکریہ، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے زہرا کے فضائل کو سنا. موضوع زہرا بہت طولانی ہے لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. عزیزان گرامی، کون زہرا کہ جس کی رضاعت خدا کی رضاعت ہے، کہ جس کا غضب خدا کا غضب ہے.
اللہ اکبر، وہی زہرا ہے جب پیغمبر کا وصال ہوتا ہے، اس دنیا سے جاتے ہیں پیغمبر، عزیزاً زہرا کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جیسا کہ برادر کرامی پہلے مجھ سے پڑھ رہے تھے کہ جب فرشتہ اجل آیا رسول کے پاس تو زہرا اس وقت رو رہی تھی۔ عزیزاً یہاں یہ جملے بھی ملتے ہیں کہ جب زہرا گریہ کر رہی تھی اور رسول نے اپنے جانے کی خبر دی تو زہرا کا گریہ اور بڑھا، تو رسول نے کہا زہرا بیٹا اتنا زیادہ گریہ نہ کریں، میرے بعد سب سے پہلے آپ کی ملاقات ہوگی مجھ سے۔ اور عزیزاً ایسا ہی کچھ ہوا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد روایات میں ہے 75 یا 95 دن زہرا اس دنیا میں زندہ رہی۔ عزیزاً مختصر کرتا چلا جاؤں، آپ جانتے ہیں کہ زہرا کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ظلم ڈھائے گئے زہرا کے در پہ آ کر۔ عزیزان گرامی میرے اندر سکت نہیں ہے کہ میں کیسے بیان کروں کہ زہرا کا وہ دروازہ کہ جس دروازے پر ملائکہ آ کر سلام کیا کرتے تھے، کہ پیغمبر جس پہ رک کر سلام کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا اہل النبوہ، اے نبوت کے اہل، اے نبوت کے اہل بیت نبوت، تم پر میرا سلام ہو۔ وہی دروازہ تھا۔ پیغمبر کے جانے کے بعد کچھ لوگ اسی دروازے پر لکڑیاں لے کر آئے، ارے ایک طرف دروازہ ہے اور دروازے پہ لوگوں کا اصرار بڑھتا ہے، کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو، علی کو بھیجو یا ہم دروازہ کو جلا دیں گے۔ جناب زہرا کی آواز آتی ہے کہ ارے اس گھر میں تو زہرا رہتی ہے۔ یہ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ، طلبہ بیٹھے ہیں، وَلَوْ كَانَ کا ترجمہ یہ بنتا ہے ارے اگر زہرا رہتی ہے تو کیا ہوا؟ عزیزان گرامی یہ جملے تھے، ادھر سے اصرار بڑھا، ادھر سے انکار بڑھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ایک ملعون نے اس دروازے کو دھکا لگایا، ارے پاؤں سے دھکا لگنا تھا، دروازے کو آگ لگائی، ایک طرف جلتا ہوا دروازہ، دوسری طرف دیوار، درمیان میں نبی زادی۔ ارے عزادارو حالت کیا ہے؟ آیت اللہ کے جملے ہیں کہ ایسا تھا، آپ جانتے ہیں کہ پرانے دور کے دروازوں میں میخیں ہوا کرتی تھی، زہرا کے بصریوں میں میخیں پیوست ہو گئی۔ عزادارو آواز آتی ہے اے فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ زہرا دروازے کے نیچے، علی اوپر سے گزرتا ہوا قافلہ علی کو گھیر کر کے لے جاتے ہیں، یا زہرا کو آؤ، غش سے پھاکا ہوتا ہے، پوچھتی ہے فضا اے نائب الحسن، علی کہاں ہے؟ آواز آتی ہے اس کو قیدی بنا کے ان کے گلے میں رسیاں ڈال کے لے گئے ہیں۔ عزادارو زہرا ابا کہتی ہے کہ مجھے بابا کا امامہ دو، مجھے بابا کا عبایا دو۔ ارے زہرا کو عبا دیا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں نے دیکھا کہ مدینہ کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی۔ حضرت سلیمان کو کہتے ہیں مولا علی کہ جائیے زہرا سے کہیں بد دعا نہیں کرنی، قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ عزیزانو ارے کیا حالت تھی زہرا کی اس کے بعد؟ حالت یہ تھی کہ بیت الاحزان کے اندر شیخ عباس قمی کے جملے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ زہرا کی حالت یہ تھی کہ جب بابا کے قبر کی طرف جاتی تھی، ارے زہرا کی حالت یہ تھی کہ زہرا کے خود بہن ہیں، کبھی گرتی ہیں کبھی اٹھتی ہیں، اور بہن کیا کرتی ہیں؟ کہتی ہے یا بتا اے بابا تیرے بعد زہرا کی حالت یہ ہوئی ہے۔ ارے بابا زہرا مدینے کی گلیوں میں اپنے گھر کا راستہ
جملے